السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم آداب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول نے ہم کو کیا آداب سکھلائے، ہم چاہ رہے تھے کہ بات اس پر ختم ہو جائے، لیکن ایک صاحب نے کہا کہ مولانا آپ نے نکاح اور طلاق کے تو آداب بیان ہی نہیں کیا، تو بہت ضروری زندگی کی چیز ہے۔ تو میں نے آج سوچا تھا کہ ہم حضور کی سیاسی زندگی پر بات کریں، لیکن جو ہے وہ یہ بات بھی ضروری تھی۔ بہرحال ہم ان دونوں پر بات کریں گے، نکاح کے آداب بھی اور طلاق کے آداب بھی، چونکہ 28 تاریخ کو میرا سفر ہے اور پھر انشاءاللہ 15 کو درس شروع ہوگا، نوٹ کر لیں آج ہی۔ تو اس وقت انشاءاللہ پھر وہاں سے ہم گفتگو کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی پر، اور آپ نے سیاسی لحاظ سے امت کو کیا ہدایت فرمائی، اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نکاح ہے، شادی، دنیا کے جتنے بڑے لوگ مذہبی رہے ہیں انہوں نے دنیا کو یہ پیغام پاس کرنے کی کوشش کی کہ نکاح سب سے بری چیز ہے۔ اسی لیے ہر وہ آدمی دوسرے مذہب میں نیک مانا گیا جس نے شادی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو سنیاس لے لے، بہت متقی پرہیزگار آدمی وہ ہے جو فادر چرچ کا ہے، شادی نہیں کیا، نن نے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ تو انہوں نے اس فیلڈ کو سب سے زیادہ کیا سمجھا کہ صاحب یہ بری چیز ہے، اس کے ساتھ بزرگی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو سب سے بڑا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ اس نے اس پوری پالیسی کو کنڈم قرار دیا کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جس مذہب نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ فطری مذہب ہے اور انسان کو شادی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فطری ریکوائرمنٹ ہے، لہذا یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام ایک ایسی پالیسی اختیار کرے جو فطرت کے خلاف جائے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اس کا کئی مرتبہ آپ سے باتیں ہو چکی ہیں۔ ایک آدمی دوسری شادی کرتا ہے، عورتوں نے اپنے طور پہ مشہور کر رکھا اپنے فیور میں کہ جب تک پہلی سے آپ پرمیشن نہیں لے شادی نہیں کر سکتے، یہ انہوں نے مشہور کر رکھا ہے، حالانکہ یہ ایک دم بیتو کی بات ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ پہلی بیوی کبھی بھی پرمیشن دے گی ہی نہیں، وہ اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ تو اسلام ایسا قانون کیسے بنا سکتا ہے جو فطرت کے خلاف ہو؟ لہذا اس نے دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے پرمیشن کی ضرورت نہیں کی، اور نہ یہ ممکنات میں سے ہے۔ اگر یہ شرط لگا دی جائے کہ جب تک پہلی بیوی آپ سے نہیں کہ آپ شادی نہیں کر سکتے، تو انشاءاللہ دوسری شادی کبھی ہونی ہی نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ تو اسلام دین فطرت ہے، لہذا ہمیشہ اس کے قوانین کیا ہوتے ہیں؟ فطرت کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ بند کر کے پنکھا تیز کر دیں، بہت کھڑکھڑاہٹ ہے۔ تو سب سے پہلی بات میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو نکاح اور شادی کا معاملہ ہے، شریعت نے اس کو کیا کیا ہے کہ یہ بتانے کی کوشش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نکاح کرنا یا شادی کرنا اس کا تعلق تقوی سے ہے۔ وہ نہیں بند کرو یار، اس کا تعلق تقوی سے ہے ہی نہیں، سمجھے نہیں؟ اچھا، اب جو نکاح کے آداب ہیں، جس سوسائٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے تھے وہ سوسائٹی، اور چونکہ پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے آپ کو ایک پیغام پاس کرنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بارے میں بڑی بہترین قسم کی ہیڈ لائن اور بہترین قسم کی اپنی امت کو گائیڈ کیا۔ سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بات یاد رکھیں کہ نکاح میں جلدی کریں۔ نکاح میں کیا کریں؟ جلدی کریں۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے، ایک حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 چیزیں، حضرت علی سے مروی ہے کہ 3 چیزوں کا اگر وقت آ جائے
تو آپ کیا کریں، اس میں جلدی کریں۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ٹال مٹول نہیں کریں، نماز پڑھیں۔ جنازہ تیار ہے، تاخیر نہیں کریں، جنازہ اٹھائیں۔ اور مناسب رشتہ آ گیا ہے، لڑکی لڑکا جوان ہے، فوراً شادی کر دیں۔ ان تینوں چیزوں میں تو سب سے پہلی پالیسی کیا بیان کی، ادب کیا سکھلایا گیا کہ یہ جو تاخیر کرنا ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں خاص کر کراچی کا علاقہ تو بہت زیادہ، یو پی میں یہ لکھنؤ سے لے کر کے مراد آباد تک کا جو ایریا ہے بہت ملوث ہے۔ شادی تاخیر سے تاخیر ہوتی جاتی ہے کیونکہ لڑکا کماتا نہیں ہے۔ جب لڑکا کمانے لگتا ہے تو اس کا اسٹیٹس بنتے بنتے 5-10 سال لگ جاتا ہے۔ وہ 5-10 سال کے بعد جب اسٹیٹس بنتا ہے تو یہ بوڑھا ہو جاتا ہے، تب جا کر کے کیا کرتا ہے، شادی کرتا ہے۔ شادی جلدی کرنے کی دو بنیادی وجہ ہے۔ نمبر 1 کہ اگر اپنے وقت پر شادی کی جاتی ہے تو ماں باپ جب بوڑھے ہونے کے قریب ہوتے ہیں اس سے پہلے لڑکے کیا ہوتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، تو ان کو کیا ہوتا ہے، ایک سپورٹ مل جاتا ہے، ایک سہارا مل جاتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وقت پر شادی کی جاتی ہے تو آدمی گناہ سے کیا ہوتا ہے، بچ جاتا ہے۔ تو اس دونوں بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے حضور نے ہم کو ادب کیا سکھلایا ہے کہ شادیوں میں جلدی کریں۔ اچھا، شادی کس نیت سے کی جائے اس کی بھی وضاحت کی گئی۔ شیخ محدث عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس نیت سے شادی کرے آدمی کہ شادی سنت رسول ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، اب تو شادی آپ کر چکے ہیں، اب تو نیت کر سکتے نہیں ہیں۔ جو نہیں کیے ہیں انہی کے لیے یہ ایڈوانٹیج ہے کہ سب سے پہلے جب شادی کریں تو کس نیت سے کریں، سنت رسول۔ ہم کس نیت سے کرتے ہیں کہ لڑکی اچھا کماتی ہے، دونوں میں بہت فرق ہو گیا۔ بلکہ تلاش کیا جاتا ہے کہ اچھی کمانے والی لڑکی مل جائے۔ وہ اچھی کمانے والی لڑکی اس لیے ہے کہ وہ ایک مرتبہ جو جہیز لیتا ہے نا، وہ تو ایک مرتبہ، یہ پرماننٹ جہیز چاہتا ہے، ہر مہینہ بند کر دیں اس کو بھی۔ یہ جمہوری ملک ہے، جمہوریت کا معنی ہی یہ، جب آگے آپ کے جو سیاسی گفتگو جو شروع کریں گے تو سب سے پہلے جمہوریت کا جنازہ نکالا جائے گا کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں اور جمہوریت کو کس طریقے سے دنیا نے مس یوز کیا ہے۔ یہ جمہوریت ہے، دوسرے کو تکلیف دینے کا نام کیا ہے، جمہوریت ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو شادی میں نیت سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ حالانکہ ہر کارڈ پر چھپتا ہے نکاح من سنتی، ہر نکاح کی محفل میں پڑھا جاتا ہے نکاح من سنتی، اور اس بندے کا ارادہ نکاح من سنتی ہوتا ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں ہم کو کریکشن کرنا چاہیے کہ نکاح یہ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ سنت رسول ہو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جو آپ کی فطری ضرورت ہے وہ بغیر نیت کیے ہی موجود ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ ایسا بھی ممکن ہوتا ہے کہ ایک ہی کام میں 10 نیت ہو آدمی کی۔ انہوں نے مثال دی ہے کہ ایک آدمی مسجد میں جلدی جاتا ہے، نماز میں سوچتا ہے کہ بس 15 منٹ اگر ہم پہلے پہنچ جائیں گے تو 15 منٹ یہ دنیا کی جو خرافات ہے اس سے بچے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک نیت کرتا ہے۔ دوسری نیت کرتا ہے چلو 15 منٹ پہلے پہنچ جائیں گے تو اگر مسجد میں کچھ گندگی ہوگی تو صاف کر لیں گے۔ انہوں نے کہا یہ دوسری نیت ہو گئی۔ تیسری نیت نے یہ کیا کہ چلو 15 منٹ بیٹھے رہیں گے، کچھ اللہ کا ذکر ہی کرتے رہیں گے۔ چوتھی نیت کہ اگر مقتدی کوئی مسجد میں بیٹھا رہا اور اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو ہم اس کی مدد کر دیں گے۔ پانچویں کہ اتنی دیر تک ہم جو ہے وہ دنیا سے دور رہ کر کے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیں گے۔ ایسے انہوں نے 10 وجہ لکھی ہے، کام ایک ہی ہے۔ کام کیا ہے؟ 10 منٹ پہلے جانا۔ تو بیک وقت ساری نیتیں بھی ایک، جیسے اعتکاف کی نیت بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائیں، سمجھے؟ تو اسی طریقے سے وہ جو شادی کی فطر، آپ سوچیں گے کہ ہماری نیت تو اصل تھی کہ بیوی آئے گی تو ہم جو ہے وہ اپنی شہوت پوری کریں گے۔ وہ نیت تو ہر حال، وہ نیت کریں نہیں کریں وہ آلریڈی موجود ہے، اس کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فطری چیز ہے۔ یہ نیت آپ کو کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس نیت کی وجہ سے اس نیت کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ نیت کا ثواب اپنی جگہ ملے گا، لہذا سنت سمجھ کر شادی کریں، سب سے بڑی بات۔ اور دوسری چیز، اس نیت سے شادی کریں تاکہ ہماری عزت، ہم جو گناہ
میں ملوث ہونے والے ہیں یا ہو رہے ہیں، اللہ ہم سے ہماری کیا کر دے، اس کی حفاظت کر دے۔ اس نیت سے شادی کریں، یہ دو بنیادی مقصد کو لے کر کے شادی آدمی کو کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ تیسری نیت یہ کہ دنیا کی بقا شادی پر منحصر ہے۔ اگر لوگ یہ طے کر لیں کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے تو جو جنریشن چل رہی ہے وہ جنریشن کیا ہو جائے گی، اسٹاپ ہو جائے گی۔ آپ کو تو ایک مرتبہ بتایا تھا کہ 2012 میں یہ جو چل رہا ہے اس میں جاپان کی پاپولیشن کم ہو رہی ہے، اور اب آخر آتے آتے تقریباً 4 کروڑ پاپولیشن کم ہونے والی ہے۔ کیوں؟ شادی نہیں کر رہے ہیں۔ اب شادی نہیں کر رہے ہیں، نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ پارک کبھی آپ جائیں جاپان کے، بوڑھے نظر آتے، بچے نظر ہی نہیں آتے۔ ہمارے ہاں پارک میں بوڑھے نظر نہیں آتے، سارے بچے نظر آتے ہیں۔ وہاں بچوں ہے ہی نہیں، پورا گیپ ہو گیا ہے۔ 30-35 سال کے عرصے میں انہوں نے شادی نہ کر کے کیا کر دیا، ایک بڑا گیپ پیدا کر دیا ہے۔ لہذا اس نیت سے بھی شادی کریں کہ جنریشن برقرار رہے۔ اچھا، اس میں جو آداب ہیں شادی میں، کہ شادی بہتر یہ ہوتی ہے کہ ولی کی اجازت سے ہو۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کو چھوڑ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو اس پر سختی سے پابند ہے کہ بغیر ولی کی اجازت کے شادی ہوتی ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ ولی کو آپ کیا کر دیں، ایک دم نیگلیکٹ کر دیں۔ ہمارے یہاں بھی یہ اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ ولی سے اجازت لے کر شادی کی جائے۔ اب ولی باپ ہو سکتا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ اسی لیے وکیل بھیجتا ہے کہ جاؤ بھائی پوچھ کر کے آ جاؤ۔ کون بناتا وکیل؟ وکیل باپ بناتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک رسم بنا لی گئی ہے، باپ اگر ڈائریکٹ جا کر پوچھا تو وکیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب یہ ایک رسم بنا لی گئی کہ باپ کو جانا ہی نہیں ہے اور وکیل بنا لینا۔ ہم اپنا مقدمہ نہیں لڑ پاتے، لہذا وکیل بناتے ہیں۔ کیوں؟ ہم کو معلومات نہیں مقدمہ کیسے لڑا جائے گا۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ جا ہی نہیں سکتا، وکیل کو جانا اور پوچھ کر آنا۔ وکیل ہمیشہ باپ کی جگہ پر ہوتا ہے۔ جب باپ خود موجود ہے، باپ کو جا کر کے صاف صاف کہنا چاہیے بھائی تیرا بیٹی نے کام ہے، فلاں سے کر رہا ہوں، اتنی مہر ہے، یہ 2 آدمی سے گواہ ہیں، آ کر کے شادی کر دے، ختم ہو گئی۔ اب لیکن وہ پورا سسٹم ہے، ہر فارم پہ ہر نکاح میں وکیل الگ سے لکھا گیا ہے، ولی الگ سے لکھا گیا ہے، قاضی صاحب پڑھانے والے الگ سے لکھے گئے۔ سب جگہ پیسے کا معاملہ ہے۔ وہ قاضی صاحب کو پڑھانا ہے، لہذا اس کا نام بھی اس میں لکھا رہتا ہے۔ تو بہرحال اجازت ہونی چاہیے کس کی؟ ولی کی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بغیر اجازت کے ولی کے بھی شادی ہو جاتی ہے۔ اگر بچی چھوٹی ہے تب تو ہر حال میں ولی کے اجازت کے بغیر شادی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور جو حدیث آتی ہے لا نکاح الا بولی، ہم اس کی تفسیر یہی کرتے ہیں احناف کہ لا نکاح الا بولی کا مطلب یہی ہے کہ اگر لڑکی نابالغ ہے تو بغیر ولی کی اجازت کی شادی ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ دار کی ایک شادی کی، اور جس کی شادی کی اس کا باپ اس وقت موجود نہیں تھا، یہ خالہ لگتی تھی، اور انہوں نے شادی کر دیا، شادی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں سفر میں کی، اور جن سے شادیاں کی ان کے باپ موجود نہیں تھے، اس کے باوجود شادی کیا ہو گئی۔ اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ اگر بالغ ہے تو ولی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن ولی سے پوچھ کر کے آپس میں طے کرنے کے بجائے انوالو کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہم کو ادب سکھلایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ادب میں کہ شادیاں تو لوگ 4 وجہ سے کرتے ہیں: حسب، نسب، مال، جمال اور دین۔ آپ نے فرمایا فصر بذات الدین تنکح المرأۃ لأربع۔ 4 وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں: خوبصورتی کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے۔ چوتھی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین کو ملحوظ رکھو، اور جس نے دین کو ملحوظ رکھا وہ کامیاب ہوا۔ بعض لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ان 3 چیزوں کو ملحوظ رکھ کر شادی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی بات نہیں اس حدیث میں۔ دیکھیں کون اس میں ایسا بیٹھا ہے جس کو اچھی عورت نہیں پسند ہے؟ ابھی ہم بولیں تم شادی کر لو، یہ بہت بدصورت ہے، بولے مولانا ہمیں میں لے کے آیا، تمہیں کیوں نہیں کر لیتے؟ ابھی ہم نے آپ کو اس کے پہلے بتایا کہ اسلام دین فطرت ہے، ہر آدمی کو اچھی عورت پسند ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اچھائی کی جو پریبھاشا ہے، جو اچھائی کی تعریف ہے، وہ الگ الگ ہے، لیکن ہر آدمی جس سے شادی کیا ہے، چاہے وہ اور چاہے اس کے گھر والے، 90% یہ دیکھ کر کیے ہیں کہ یہ بڑی خوبصورت ہے۔ کوئی اس وجہ سے نہیں شادی کیا ہے کہ چلو یہاں شادی کرو، یہ لڑکی بڑی بدصورت ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔
جب ایک آدمی کی فطرت میں یہ ہے خوبصورتی کو حاصل کرنا، تو کبھی اسلام نہیں کہہ سکتا کہ خوبصورتی کو لات مارو۔ وہ جو کہنا چاہتا ہے اس حدیث میں، اللہ کے رسول جو ادب سکھلانا چاہتے ہیں، اسی کو معیار نہیں بناؤ، دین کو معیار بناؤ، یہ چیزیں سامنے رکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دین معیار ہو کہ لڑکی دیندار ہے، اب اس کے ساتھ ایک آدمی تلاش کر رہا ہے کہ بھائی دیندار لڑکی چاہیے، لیکن جو ہے نا اچھی بھی ہو، اس میں کوئی خبات نہیں۔ بلکہ بعض ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، شیخ صاحب نے، شاہ صاحب نے نقل کیا ہے کہ اگر ایک آدمی کو خوبصورتی بہت پسند ہے اور اس کو تم نے تقویٰ یہ سکھلا دیا کہ نہیں صاحب دینداری دیکھو، اور وہ یہ صرف دینداری کو مد نظر رکھ کر کے جب شادی کرے گا تو نبھے گی نہیں۔ لہذا ایسے موقع پہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی، آج یہ مطالعہ کر رہا تھا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی کے مزاج میں اچھی عورت ہے کہ نہیں صاحب بیوی بہت اچھی ہونی چاہیے، ایسے آدمی پر واجب ہے کہ وہ اچھی عورت سے شادی کرے، ورنہ نبھے گی نہیں۔ اگر صرف دینداری کو مد نظر رکھے گی، اب بھائی تم کو ضرورت ہے وہ تہجد ہی پڑھ رہی ہے، تم کو ضرورت ہے وہ تسبیح پڑھ رہی ہے، تو نہیں نبھے گی نا ایک آدمی کو۔ اور وہ آدمی کی فطری ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ بھائی اگر عورت چولہے پر بیٹھی ہو، روٹی پکا رہی ہو، اور اگر مرد اس کو بلائے تو وہ روٹی چھوڑ دے۔ یہ جتنے آپ کے پنگے ہیں میاں بیوی کے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ عورت مرد کی خواہش کو پوری کرنے میں ناکام ہوتی ہے۔ وہ مرد کہہ نہیں پاتا ہمارے شرم کے، لیکن بنیاد وہی بنتی، وہیں سے کولوار شروع ہوتی ہے۔ کولوار سمجھتے ہیں کہ اندر پک رہا ہے بندہ، اور وہ بول بھی نہیں پا رہا، کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا، امی سے بھی نہیں کہہ سکتا، ابا سے بھی نہیں کہہ سکتا، بچوں سے بھی ڈسکس نہیں کر سکتا، وہ اپنے دوستوں سے بھی نہیں بتا سکتا۔ وہ اندر جو کول وار ہوتا ہے وہ اٹھا کر کے نتیجہ آخر میں کیا نکالتا ہے؟ وہ طلاق کا نتیجہ نکال دیتا ہے۔ لہذا کبھی بھی عورت کو، ابھی ایک کتاب ہے علامہ یوسف قرضاوی کی ترجیحات دین، ایک اب مصلی پہ بیٹھی ہیں عورتیں، وظیفہ بہت پڑھتی ہیں، منصورہ پڑھتی ہیں، وظیفہ پڑھتی ہیں، یہ سب آپ کے لیے ثانی درجہ ہے۔ پہلا اب جب آپ اندازہ کریں کہ نفل روزے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ شوہر سے پرمیشن نہ ہو۔ نفل روزہ کوئی عورت رکھنا چاہتی ہے اور شوہر گھر میں موجود ہے، لازم ہے کہ وہ شوہر سے اجازت لے کر کے رکھے، یا شوہر یہ کہہ دیا ہو کہ بھئی جب تمہارا دل چاہے تم روزہ رکھ لیا کرو، ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ کہ شوہر گھر میں موجود ہے، اس کو بتایا بھی نہیں، نفلی روزہ دنادن رکھنے چلی جا رہی ہے، یہ روزے کا فائدہ نہیں ہے۔ اصل جو مقصد ہے وہ سکون ہے۔ شادی کا مقصد عبادت کرنا نہیں ہے، سکون کے ذریعے عبادت ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم عبادت کرو، تاکہ تم سکون حاصل کرو، تاکہ تم عبادت کرو، یہ نہیں لکھا وہاں پر۔ لہذا سکون کو ہمیشہ کیا بنایا جائے گا؟ ایم بنایا جائے گا شادی میں۔ اور یہ ساری خرابیاں لڑکیوں میں کہاں سے ہوتی ہیں؟ ماں سے ہوتی ہے۔ وہ ماں جیسا بیہیو کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، وہ جو لڑکیاں گھر میں رہتی سیم بیہیو وہ جا کر کے اپنے شوہر سے کرنا ہے، ویسے ہی ویسے دیکھنا۔ ابھی آپ جاتے ہیں مثال کے طور پہ گھر پہ، آپ کی بیوی پہنچی، آپ دیر سے پہنچے، جب بھی پہنچے اس نے آپ کو ایک گلاس پانی دیا، بھائی پانی پی لیں۔ وہ جو بچی دیکھ رہی گھر میں نا، وہ بھی جب شادی ہو کر جائے گی تو اپنے شوہر کو پانی پلائے گی۔ جب شوہر باہر سے آئے، اب وہ دیکھ رہی ہے کہ امی جو ہے نا جب ابو آتے ہیں تو ان کا کپڑا اتار کے ٹانگتی ہے، ان کو بٹھاتی ہیں، گرمی لگی ہے تو پنکھا ہانکتی، جیسے جیسے وہ دیکھ رہی ہے سیم وہی ایکشن جا کر اس کو اپنے سسرال میں کرنا ہے۔ اور اگر وہ دیکھ رہی ہے کہ امی لفٹ ہی نہیں دیتی ہیں، وہ اس کے لیے اس کو بھی لفٹ نہیں دینے کا ہے، وہ لڑکی بھی جا کر کے اس کو لفٹ نہیں دینا ہے، کیونکہ اس نے وہی کی بات سیکھی ہے۔ لہذا یہ جو سکھلایا جا رہا ہے ادب گھر میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو بھی ادب معلوم ہو اور عورتوں کو بھی ادب معلوم ہو۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جو حضور نے بات فرمائی کہ دین کو مقدم رکھو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین ہی مقدم رکھ کر کے دوسری چیز کچھ بھی نہیں ہے، لہذا اب ہمارا دل بھی چاہ رہا ہے اچھی عورت ہو نا، لیکن دین کو مقدم کر کے ہم نے شادی کر دی، اللہ برکت دے دے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جو ہمارا مزاج ہے اس مزاج کو بھی سامنے رکھنا چاہیے دین کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، تاکہ گاڑی اچھی نبھے۔ اور عورت تو ایک عجیب و غریب چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب چیز پیدا کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، صحیح حدیث ہے، ایک صاحبہ آ رہی تھی، یہ عوام میں بتائی نہیں جاتی بات، کیونکہ عوام نے حضور کو خدا ہی بنا رکھا ہے،
عوام نے حضور کو کیا بنا رکھا ہے؟ خدا بنا رکھا ہے. وہ عورت آ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اپنی بیوی کی خواہش ہوئی. اللہ کے رسول فوراً وہاں سے جو کام کے لیے جا رہے تھے وہ چھوڑ دیے, پہلے بیوی کے پاس گئے, اپنی ضرورت پوری کی, اور پھر امت کو پیغام پاس کیا کہ کبھی ایسا ہو جائے تو آپ ٹینشن میں نہیں جائیں, بلکہ آپ اپنی حاجت, کیونکہ اگر وہ ٹینشن سوار رہا نا تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے بہت متقی پرہیزگار زاہد قسم کے آدمی تھے. بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ رفتاری کرتے ہی عشاء سے پہلے صحبت کی, اور یہ ایک دو مرتبہ نہیں ہوا ہے, یہ کئی مرتبہ ہوا ہے. کیوں؟ اگر ہم ٹینشن میں ہیں تو تراویح نہیں پڑھ پائیں گے, ہمارے اوپر تو بیوی سوار ہے. کھانا سوار ہو جاتا تو آدمی کھانا نہیں کھا پاتا, اگر بیوی سوار ہو گئی تو سوار ہو گئی تو آپ عبادت نہیں کر پائیں گے. لہذا عبادت کے لیے خالی الذہن ہونا اور مینٹلی اللہ کے لیے تیار رکھنا, اس میں جو چیز بھی رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کی بات کہی. اب 3 مثالیں دیتا ہوں آپ کو. پیخانہ لگا ہے, نماز پڑھو گے, حدیث میں کیا آتا ہے؟ پہلے اس سے فارغ ہو, جماعت بھلے چھوٹ جائے. کیونکہ ایسے ایسے کیے جا رہے ہو, نماز پڑھے جا رہے ہو, فائدہ نہیں ہے. اس کو جا کر فارغ ہو. بھوک لگی ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جماعت کھڑی ہے اور بھوک لگ گئی, اور آپ کو معلوم ہے بھوک, آپ نے ذرا جماعت چھوڑ دی, پہلے کھانا کھا لیجیے. ایسے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کیا, تو شاہ صاحب نے لکھا کہ حقیقت یہ ہے کہ نماز کے لیے خالی الذہن ہونا چاہیے اللہ سے لو لگانے کے لیے. جو چیز بھی اس میں رکاوٹ ہے پہلے اس کو کیا کرنا ہے؟ دور کرنے لا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو کھجلی بہت ہو رہی ہے, اب کھجلی نہیں کیا, کھڑا ہو گیا, اب وہ کھجاتا ہی رہے گا پوری نماز میں بیچارہ. اس سے بہتر پہلے آپ کھجلی کر لیجیے, اس کے بعد جا کر کے نماز میں شامل ہوئیے. نماز خالی ذہن ہو کر مانگتی ہے. تو عورت جو ہے نا وہ ایسی ہی چیز ہے. تو اگر ایک آدمی کو خوبصورتی پسند ہے, خوبصورتی کو بھی مد نظر رکھ سکتا ہے, لیکن دینداری کو کیا کرے گا؟ مقدم کرے گا. گریڈ 1 پہ دینداری ہوگی اور اس کے نیچے ساری چیزیں ہوں گی. یہ جو ہمارے یہاں ہے کیا کہتے ہیں مسلمانوں میں, بلکہ ہم لوگوں کی سوسائٹی میں اماں ابا کی پسند سے شادی ہوتی ہے. حضور نے یہ بھی فرمایا کہ بھائی شادی کرتے وقت لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو دیکھ لیں. اب اگر ہم ابھی وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں لڑکی کو دیکھ کر شادی کروں گا, ہنگامہ ہے, وہ ہنگامہ کر رہا ہے, حالانکہ حدیث میں ہے کہ دیکھ سکتا ہے. وہ ہنگامہ وہ کیوں کرتا ہے, اس کے پیچھے بھی دوسری کہانی ہے. وہ دیکھنے کا پورا انہوں نے چکر چلا رکھا ہے, دیکھتے رہیں گے, شادی کہیں نہیں کرنا ہے. وہ دیکھنے کا انہوں نے چکر چلا رکھا ہے, لہذا لڑکی والوں نے یہ کر دیا, ہم دکھائیں گے نہیں. ہوتا کیا ہے, جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ریئیکشن سے پیدا ہوتی ہیں. بہت سے قانون آپ کے ہماری شرارت کی وجہ سے سرکار کو بنانا پڑتا ہے. ایسے ہی یہ جو لڑکی والے نہیں دکھلاتے, اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ اس کی نیت شادی کرنا نہیں ہوتی, دیکھنا ہی دیکھنا ہے. ایک جگہ دیکھا, 2 جگہ دیکھا, 4 جگہ. جب آپ کو 100% ہو جائے کہ ہم یہاں ٹھیک ہیں, لوگ ٹھیک ہیں, اچھے ہیں, ہمارا کفو ہے, سب کچھ ہے, ہم اب شادی کرنا چاہتے ہیں لڑکا, تو لڑکے کو اگر دیکھنے گئے تو دکھلا سکتے ہیں. 2-4 آدمی بیٹھے ہیں, لڑکی بیٹھی رہے, بات ختم ہو گئی. لیکن وہ نہ دکھانے کر کے سب کو دکھائیں گے, جس سے شادی اس کو نہیں دکھائیں گے. امی آئیں گی, اماں آئیں گے, نانا آئیں گے, دادا آئیں گے, بابا آئیں گے. وہ اصل جس کو دیکھنا ہے, جس کے ساتھ رہنا ہے, اس کو نہیں دکھائیں گے, بلکہ سب کو دکھایا جائے گا. اب وہ جب دیکھنے والا, کیونکہ آپ کو بتایا تھا کیا کلر میں اور خوبصورتی میں ہر آدمی کا کرائٹیریا الگ الگ ہے. ایک کلر آپ کو پسند ہے, ان کو نہیں پسند ہے, ان کو پسند ہے, ان کو نہیں پسند ہے. اگر ایک ہی کلر سب کو پسند ہو جائے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ مارکیٹ میں سارے کلر بند ہو گئے, ایک کلر بکے گا. ایسے ہی خوبصورتی ہے. اب امی کو ایک چیز خوبصورت لگتی ہے, امی بال پہ فدا ہیں, ابا جو ہے وہ کھانا پکانے پہ فدا ہیں, بہن جو ہے وہ آنکھ پر فدا ہے. اب کس کی بات مانے بیچارہ لڑکا؟ ٹھیک تو ہے سب کچھ, لیکن آنکھ چھوٹی ہے. اب ایک نے کمنٹ پاس کر دیا, دوسرے نے کہا نہیں سب کچھ ہے لیکن کیا ہے کہ ذرا موٹی ہے. کیونکہ ہر آدمی کا معیار کیا ہے, الگ الگ ہے. تو لہذا اگر لڑکے والے کبھی یہ کہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, بہت انداز ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف انداز سے دیکھا گیا ہے. 2-3 حدیثوں میں ذکر ہے. اللہ کے رسول نے ایک صاحب سے فرمایا کہ وہ فلاں جگہ پانی بھرنے آتی ہے, وہاں دیکھ لینا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈرم پیٹ کر جاؤ, میں فلاں دن آ رہا ہوں, کھانا تیار رکھو, کوئی ضروری نہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کو سیریس ہے کہ ہم اس لڑکی سے شادی کرنا ہی چاہتے ہیں, لڑکی کالج جا رہی ہے, پڑھتی ہے, کہیں دیکھ لیں, کافی, اس کو پتہ بھی نہیں چلے. اور یہ اچھی شکل ہے کہ اگر آپ دیکھنے کے بعد اگر آپ کو ناپسند ہوا تو لڑکی کو معلوم بھی نہیں ہوگا, کیونکہ جب
یہ لڑکی پر بہت بڑا پریشر ہوتا ہے کہ ایک آدمی آئے نگلیکٹ، دوسرے آدمی آئے نگلیکٹ. آپ بتائیے اگر 3-4 لوگ ایسے نگلیکٹ کرتے رہیں گے اس کے اوپر کتنا دباؤ ہوتا ہے؟ لڑکی کے اوپر بہت بڑا مسئلہ پریشر کا پڑ جاتا ہے. لہذا اگر اس انداز میں دیکھنے کی بات ہو جائے، یا کہیں سب سے بہتر طریقہ تھا شادی بیاہ میں جائیں، وہاں پہ سبھی عورتیں آتی ہیں، وہاں دیکھ لیں. دیکھنے کا کوئی پروگرام بنایا ہی نہیں جائے پروگرام کے ساتھ. شادی بیاہ کسی فنکشن میں لڑکیاں اکٹھا ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیں جس سے کرنا، اپنے طور پر سمجھ لیں کہ بھائی ہمارے لائق ہے نہیں ہے، ختم ہو گئی کہانی. لیکن وہ جو پلان بنا کر کرتے ہیں اس سے لڑکی کو بہت پریشرائز ہوتی ہے. بہرحال دیکھنے کی اجازت ہے، یہ بھی ہم کو ادب سکھلایا گیا ہے. آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید دونوں نے، اللہ نے اور رسول نے دونوں جو ہے وہ چند لوگوں سے شادی کرنے کو منع کیا کہ ان لوگوں سے شادی نہیں کی جائے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کی لمیت پر بحث کرتے ہیں. لمیت سمجھتے ہیں؟ کسی چیز کے منع کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے. وہ شاہ صاحب کا ہی ملکہ ہے. پورے اس صدی میں بلکہ عربی اور ہندوستانی اور پاکستانی سارے لوگ مل کر کے بھی اگر دیکھا جائے تو اس موضوع پر سب سے زیادہ نگاہ رکھنے والے کون ہیں؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. عربی بھی جب حجت اللہ البالغہ دیکھتے ہیں ان کی کتاب نا تو یقین نہیں کرتے کہ کسی ہندوستانی عالم کی لکھی کتاب ہے جس کی مادری زبان عربی نہیں ہے. اتنی اس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں اس کتاب کو. بہرحال ان کے مزاج میں لمیت ہے. کل بھی میں نے ان کی بات کی تھی نا کہ آداب جو سکھلائے گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. ایسے ہی اس موضوع پر بھی انہوں نے بات کیا ہے کہ یہ جو رشتے منع کیے گئے ہیں، مطلب بہن سے شادی نہیں کرو، پھوپھی سے شادی نہیں کرو، خالہ سے شادی نہیں کرو، ساس سے شادی نہیں کرو، ایسے جو رشتے منع کیے گئے ہیں لڑکیوں کو، لڑکوں کو کچھ رشتے منع کیے گئے ہیں، اس کے پیچھے انہوں نے وجہ لکھی ہے شاہ صاحب نے کہ یہ بہت مناسب چیز تھی کہ اس کو منع کیا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے، مثال کے طور پر انہوں نے مثال دی ہے کہ ایک آدمی اپنی بہن سے شادی کر لیتا ہے. اگر اجازت ہوتی ایک آدمی اپنی بہن سے شادی کر لیتا. آپ کو معلوم ہے کہ سوریا میں باقاعدہ ایک طبقہ ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، اور ان کے یہاں کوئی محرم نہیں ہے. آج بھی وہ طبقہ موجود ہے، کوئی محرم نہیں ہے، سب سے شادی کرنے کی ان کے یہاں کیا ہے، کھلی اجازت ہے. اور باقاعدہ ڈیبیٹ کرتے ہیں اس پر. اور ڈیبیٹ میں اسٹیج پر ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ آپ باہر کی لڑکی لے کر آؤ، نہ اس کا مزاج جانو، نہ اس کی تہذیب جانو، نہ اس کا کیریکٹر جانو. گھر کی لڑکی سب کچھ تم کو معلوم، گھر میں شادی کر لو، ختم بات. ایسے آرگومنٹ کرتے ہیں. شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے اس پر بحث کی ہے کہ اللہ اور رسول نے جو چیزوں کو منع کیا، اللہ اور رسول دونوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزوں کا ذکر تو ڈائریکٹ کس میں ہے، قرآن کریم میں ہے. کچھ چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ان لوگوں سے شادیاں نہیں کی جا سکتی. تو اس کی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں جو شاہ صاحب نے لکھی ہے. انہوں نے کہا مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی بہن سے شادی کر لیا. شادی میں 20% تو چانس یہ برقرار رہتے ہیں کہ شادی ناکام ہو جائے، 80% چانس ہے کہ کامیاب ہو جائے، لیکن 20% چانس تو ہر وقت برقرار رہتے ہیں کہ شادی کیا ہو، نہیں نبھے. انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہیں نبھی شادی بھائی بہن میں، اب دونوں میں کھٹ پٹ چل رہی ہے. اب وہ جو دوسرا بھائی گھر میں ہے وہ کس کا سپورٹ کرے؟ اگر بھائی کا سپورٹ کرتا ہے تو بہن سے پنگا ہے. تو اب وہ دونوں جو لڑ رہے تھے وہ لڑ رہے تھے، جیسے ہی بھائی اگر بھائی کی طرف گیا تو اس کی بہن سے پھر بھائی سے یہ دوسری لڑائی چھڑ گئی. ٹھیک ہے. اب گھر میں پھوپھی ہے، جہاں بھی ہے، اب پھوپھی اگر بھتیجے کا سپورٹ کرتی ہے تو بھتیجی سے پنگا ہو جائے گا. ماں اگر بیٹی کا ساتھ دیتی ہے تو بیٹے سے پنگا ہو جائے گا. باپ اگر بیٹے کو ساتھ دیتا ہے تو بیٹی سے پنگا ہو جاتا ہے. تو شاہ صاحب نے لکھا ایسے تقریباً 12 خاندان ایک ساتھ لڑیں گے. ایک معاملہ جب بگڑے گا تو کم سے کم کتنے لوگوں کے معاملات بگڑیں گے؟ 12-13 معاملات بگڑیں گے. اور یہ بہت زیادہ بھی سوچا جا سکتا ہے. اب اس کے دوست ہوں گے، بہت کچھ اس میں، تو اس میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک ہی گھر میں ایک رشتے کو نہ نبھنے کی وجہ سے 20 رشتوں میں کیا ہو جائے گا، پنگا ہو جائے گا. کبھی کبھی آپ دیکھیں ہمارے مزاج میں بھی بات ہوتی ہے، ہم صاحب فلاں سے اس لیے بات نہیں کرتے کہ وہ ہمارے دشمن سے تعلق رکھتے ہیں. حالانکہ پالیسی اسلامی پالیسی نہیں، بھائی تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ ہے. فلاں صاحب شادی میں شریک ہوں گے تو میں نہیں آؤں گا آپ کے یہاں شادی میں. یہ چلتا ہے. اب اتنی دور دور کے رشتے میں جب ایسا ہوتا ہے اور گھر میں اگر ایسا ہو جائے گا تو بہت بڑا معاملہ کھڑا ہو جائے گا. اس لیے جو ہے
ان چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ان لوگوں سے شادیاں نہیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم بات کریں گے طلاق کے آداب کیا ہیں، طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور طلاق کب کب کس کس شکل میں واقع ہو جاتی ہے۔ مختصر آپ کے دیں گے، بیان تو نہیں کر سکتے 30-40 منٹ میں پورا، کیونکہ طلاق پہ تو 2-3 جلدیں لوگوں نے کتاب لکھ رکھی ہیں۔ بہرحال کل انشاءاللہ ہم طلاق کے آداب پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔